بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی محبت کا بڑا بڑا شکریہ. رمضان کی جہاں اتنی مصروفیات ہیں وہاں پاک فرینڈز کلب اور اس کے ساتھ نالج کور کی مہربانی ہے، محبتیں کہ آپ سب اکٹھے ہو کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعی میرا کوئی کمال نہیں ہے، آرگنائزرز کا کمال ہے. جہاں یہ پولیٹیکل پارٹیز کو لانچ کر سکتے ہیں تو مجھ جیسا غریب بندہ اور چھوٹا سا اسکالر کیا چیز ہے جی. حضور والا، دنیا میں جو لینگویج ہے، زبان ہے، اس کی ایک پرانی تاریخ ہے، اور لینگویج پہ بولنے والے، لینگویج پہ کام کرنے والے، لینگویج کے بارے میں کہتے ہیں کہ لینگویج جتنی پرانی ہوتی ہے یہ اتنی بامعنی اور واضح وضاحت میں آسانی اس میں ہو جاتی ہے. یعنی لینگویج اور شراب ایک طرح گنی جاتی ہے، یہ پرانی ہو کے اپنا اثر دکھانے لگ پڑتی ہیں. اور لینگویج کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جتنی پرانی ہوتی ہے اس کے ذریعے وضاحت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے تھے، جیسے ہماری عمر ہوتی ہے، ہماری ایک عمر جون سی ہے، اس عمر میں ہمارا بچپنا ہوتا ہے، اور بچپنے کے بعد ہماری جوانی آتی ہے، جوانی کے بعد ہمارا جون سا ایک وقت ہوتا ہے وہ پروفیشنل لائف کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ٹوٹل سپین جون سا 60-70 سال کا ہوتا ہے، اور یہ 60-70 سال کا جو سپین ہے زندگی کا، یہ ہماری مکمل زندگی، کہہ لیجئے برتھ سے ڈیتھ تک کا ٹائم لائف کاؤنٹ ہوتا ہے. دنیا میں زبانوں کی زندگی ہے جی. زبان جون سی ہے وہ اپنی میچورٹی پہ، دنیا میں ان زبانوں کو میچور لینگویج کنسیڈر کیا جاتا ہے جن کی ٹوٹل عمر کم از کم 500-600 سال ہوتی ہے. اور 500-600 سال کی یہ زندگی جون سی ہے، 500-600 سال کی زندگی، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ 500-600 سال کی زندگی میں زبان جون سی ہے وہ کس قابلیت پہ گئی ہے. کیا وہ اتنی میچور ہوئی ہے کہ اگر کچھ سمجھانا چاہے، بتانا چاہے، کنوے کرنا چاہے، یا ایک بڑا میسج جون سا ہے وہ منتقل کرنا چاہے، تو کیا زبان اس قابل ہو چکی ہے؟ ٹرانسپورٹیشن ہم کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری جگہ سے منتقل کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز منتقل کی جا رہی ہے منتقل کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. آپ گاڑی کو، کیریج کو، کوئی ٹوکری کو، کوئی شاپر کو، کوئی بیگ کو دیکھتے ہیں، کیا اس کی اسٹرینتھ ہے کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں. اسی طرح زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیا اس کی قابلیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. دنیا میں پرانی زبانیں جون سی ہیں، اس میں ایک زبان عربی ہے، اور اس کا کمال یہ اتنی میچور لینگویج ہے کہ اس زبان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کا پیغام جون سا ہے، قرآن پاک جون سا ہے، وہ اس زبان میں ہم تک پہنچا ہے. یہ اتنی بامعنی اور اتنی زبردست زبان ہے کہ ایک جو اونٹ ہوتا ہے، اگر اس کی قسمیں بتائی جائیں تو وہ 100 سے زیادہ ورڈز یہ زبان رکھتی ہے اور بتا سکتی ہے. ہماری پنجابی اور اردو اس ورائٹی کو نہیں رکھتی. انگلش زبان پرانی زبان ہے، پرانی زبانوں میں ایک زبان فارسی ہے. اور یہ جو دنیا میں بڑے بڑے تھنکرز ہیں، بڑے بڑے جو جینیس ہیں، بڑے بڑے میسج کو لے کے چلنے والے ہیں، اپنی بات کو پہنچانے والے ہیں، نظریات کو دینے والے ہیں، دنیا کو کہہ لیجئے کہ تھنکنگ پیٹرنز دینے والے ہیں، سوچنے کے انداز دینے والے ہیں کہ سوچا کیسے جائے، نئے افکار کیسے دینے والے ہیں. ہم جو سوچتے ہیں، آپ جو سوچتے ہیں، ان سوچوں کے پیچھے سٹرکچر کیسے بنا ہے، اس میں ریلیجن کتنا ہے، اس میں کلچر کتنا ہے، اس میں علاقے کا اثر کتنا ہے، اس میں آپ کے تجربات اور مشاہدات کتنے ہیں. یہ ساری چیزوں پہ ریسرچ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ زبان کی زندگی کتنی ہے، زبان کیا میچور ہے، کیا زبان امیچور ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ پہلو ہے زبان کی میچورٹی اور زبان کی پختگی کہ اقبال جیسا بڑا فلاسفر، اقبال جیسا بڑا شاعر، اقبال جیسا بڑا انسان بھی جب چوز کرنے پہ، سلیکٹ کرنے پہ آتا ہے کہ اس نے اپنے میسج کو کنوے کرنا ہے اور میسج کو پہنچانا ہے، تو وہ اردو کا انتخاب تھوڑا فارسی کا انتخاب زیادہ کر لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کو پتہ ہے کہ اقبال کی ٹوٹل جو شاعری کا 70 سے 80% حصہ فارسی میں، شاید آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 70 سے 80% حصہ فارسی میں. فارسی وہ زبان ہے جو میچور لینگویج ہے، اور کیونکہ اقبال کی کمانڈ میں ہے، اقبال کو استاد اچھے ملے فارسی کے، تو اقبال اپنے افکار کو کنوے کرنے کے لیے فارسی کو پریفر کر دیتا ہے، اردو کو پریفر نہیں کرتا. اردو اقبال کے افکار میں ساتھ نہیں دے سکتی، وہ ٹیلی نہیں کرتی، وہ اس وزن کو برداشت نہیں کر سکتی جن افکار کو اٹھانے کے لیے کوئی زبان چاہیے ہوتی ہے. تو 250 سال زبان کی ہسٹری میں امیچور پیریڈ ہے. 250 سال کا پیریڈ جون سا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو 12-13 سال کے یا 7 سال کے بچے کو میسج دیں اور اسے کہیں کہ یہ بات تم نے کسی تک پہنچانی ہے، تو اس کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بات تو سچی ہو سکتی ہے لیکن میسج کو لے کے جانے والا کیونکہ امیچور ہے، تو اس کی امیچورٹی کی وجہ سے زبان
کی امیچورٹی یا اس کی شخصیت کی غیر پختہ حالت کی وجہ سے آپ اپنے میسج کو ڈاؤٹڈ سمجھیں گے. تو اقبال اپنے میسج کو کنوے کرنے کے لیے فارسی کو ٹچ کرتا ہے, اور فارسی کو جب ٹچ کرتا ہے تو پیام مشرق دیتا ہے. اقبال کی جو پیک ہے, شاعری کی جو پیک ہے, افکار کی جو پیک ہے, دنیا میں بڑے بڑے فلاسفرز, بڑے بڑے جو انسان ہیں, ان کے آخری ایام کے افکار کو پیک سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس ٹائم فریم ہوتا نہیں ہے. وہ اپنا انت دکھا کے, اپنا پیک دکھا کے, اپنی بیسٹ پرفارمنس دکھا کے, اپنے بہترین معنی افکار کو, چیزوں کو منتقل کر کے چلے جاتے ہیں. تو پیام مشرق وہ کتاب ہے جو اقبال کی زندگی کے آخری ایام کی, آخری 10-12 سال کی کاوشوں میں سے ایک کاوش ہے. پیام مشرق کا کمال یہ ہے کہ وہاں پر اقبال کے افکار میں انسان کا رب سے تعلق, انسان کا کائنات سے تعلق, کائنات کا انسان سے تعلق, رب کا بندے سے تعلق, یہ جتنا واضح ہوتا ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا ٹاپک انسان ہے. آپ قرآن کھولیے, آپ دنیا کی ہر کتاب کھولیے, ہر ٹیکنالوجی کھولیے, یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ دراصل انسان کی مہربانی سے. انسان ہے کیونکہ اشرف المخلوقات ہے, تو اللہ نے عقل فہم سب چیزیں اس کو سینٹر بنا کے روٹیٹ کر دیں. کائنات ساری جون سی ہے وہ ایک انسان کے دم سے چل رہی ہے, یہ پروگرس کرنے والی مخلوق ہے. تو اقبال کے افکار میں یہ جو حصہ ہے, جس حصے کو میں نے پیام مشرق کہا ہے, پیام مشرق کا فارسی کا ایک شعر ہے جو میرا آج کا موضوع ہے, اور اس شعر کا مفہوم بتا کے میں آگے چلوں گا. اقبال کہتا ہے کہ تو اس پوری کائنات پہ غور کر لے, تجھے نہیں بدلتا نظر آئے گا نصیب, بدلتا اگر نہیں نظر آئے گا تو پتھر کا نصیب تجھے بدلتا نظر نہیں آئے گا. تجھے جب بدلتا نظر آئے گا تو انسان کا نصیب بدلتا نظر آئے گا. اور پھر وہ دوسرے مصرے میں جا کے کہتا ہے پتھر کا نصیب اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ پتھر نہیں بدلتا. انسان کا نصیب اس لیے بدل جاتا ہے کیونکہ انسان بدلتا ہے, اور تبدیلی زندگی ہے, تبدیلی زندگی. اب حضور والا, یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے جو کہہ لیجئے اوورسیز ہیں, وطن کی محبت کی شدت کو, اس گرمائش کو یہاں زیادہ محسوس کرتے ہیں. پردیسی کی تو مجھے جب کوئی اس فضا سے, اس ہوا سے مجھے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی حکم کرے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, تو میں کہتا ہوں دعا تو ضرور کریں, کیونکہ پردیسی کی تو دعا بڑی طاقتور ہوتی ہے. اس کے پاس تو ایک جدائی ہوتی ہے, مانے نہ مانے ہمیں ہماری دھرتی کی کھچ, مانے نہ مانے ہماری وہ بچپن کی گلیاں, مانے نہ مانے وہ کاغذ کی کشتی, مانے نہ مانے وہ بارش کا پانی آپ کو یاد ضرور آتا ہے. تو وہ جو بچپن کی کھچ ہے وہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے جذبہ حب الوطنی کو اور عاطفشاں بنا دیتی ہے. آپ یہاں بیٹھ کے, میں 3-4 دن میں یہ میں نے دیکھا, یقین کیجئے میرا دل کیا میں بھی شفٹ ہو جاؤں, یہ جذبہ حب الوطنی جو آپ کے پاس ہے میرے پاس بھی آ جائے. شاید پاکستان کی محبت پاکستان میں رہنے والے کے پاس کم ہے, جو سعودیہ بیٹھا اس کے پاس زیادہ ہے پاکستان کی محبت. تو یہ جو جذبہ حب الوطنی ہے, اور وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے, اور ملک کے لیے ایک ہمدردی اور ایک جان قربان کرنے کا جذبہ ہے. اور یہاں سب سے بڑی خوبصورتی, جو میں 2 دن سے تذکرہ بھی اس خوبصورتی کا کر رہا ہوں, کہ یہاں آ کے دیکھیے ہم میں سے کوئی سندھی نہیں ہے, ہم میں سے کوئی بلوچی نہیں ہے, ہم میں سے کوئی پٹھان اور پنجابی نہیں ہے, یہاں کے ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی ہیں. تو یہ جو پاکستانی ہونے کا جذبہ ہے, یہ ساتھ ہی ساتھ یہ کوئی رستہ چاہتا ہے. اس جذبے کو بھی کوئی رستہ چاہیے, اس کو کوئی شکل چاہیے. یہ اپنے عشق کے رستے ڈھونڈتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں ہم. یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ بینگا پاکستانی, ہم یہاں بیٹھے ہم پاکستان کے لیے کیا کریں. تو یہاں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. میں 3-4 دن کی نشستوں میں مختلف طرح کی گفتگو کر چکا ہوں. آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے, اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو خدارا اپنی ذات پہ کام ضرور کیجیے. ہم بہت کچھ کرتے ہیں, بزنس کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں, سکسیس سٹوری بن جاتے ہیں, زیرو سے شروع کرتے ہیں اور ہیرو بن جاتے ہیں. پہلی اینٹ لگاتے ہیں, پوری بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں, ایک فیتا کاٹتے ہیں اور کچھ ہی سال بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ایک امپائر کھڑی ہو چکی ہے بزنس کی. لیکن ہم سب سے زیادہ نگلیکٹ کر جاتے ہیں اپنی ذات کو. اور اپنی ذات میں کیا نگلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک پرانی کہانی بنی ہوئی ہے. یونان کی کہانی ہوتی ہیں. یہ ایک ہمارا آج کا دوسرا موضوع بھی بن سکتا ہے ساتھ. پہلی تمہید میں دوسری تمہید, اجازت سے چیز ایڈ کر رہا ہوں کہ دوسری تمہید یہ کہ دنیا میں کہانی بہترین طریقہ ہے بات کو کنوے کرنے اور سمجھانے کا. کہانی ہمیشہ معاون رہی ہے, کہانی ہمیشہ میسج کو کنوے کرانے میں بڑی آسانی پیدا کر دیتی ہے. یہ ایک لوبریکیشن سی ہوتی ہے کہ بڑی مشکل سی بات بڑی آسانی سے
ایک میسج کو ہم کنوے کر لیتے ہیں. تو پرانی یونان کی کہانی ہے, صدیوں سے چلی آ رہی ہے. کہانی اتنی پرانی ہے, اور کہانی یہ کہتی ہے کہ ایک وقت تھا جب کائنات کے مالک نے, رب نے تخلیق کرتے ہوئے انسان کو تخلیق کیا, اور تخلیق کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ میں سوچا کہ اس کے سکون کو, اس کے پلیئر کو, اس کے پیس کو, اس کی ہارمنی کو کہاں رکھا جائے. تو اسی وقت میں یہ سوال اٹھا کے اس نے سوال کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا کہ اس وقت موجودہ تخلیق تم ہو, تم پرانی تخلیق ہو, یہ تو آنے والی تخلیق ہے, میں نے سجدے کروانے ہیں. تو یہ آنے والی تخلیق ہے, اس کے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو کہ اگر اس کا سکون, اس کا امن اور اس کی ہارمنی کو, اس کے امن کو کہیں رکھنا ہے تو میں کہاں رکھوں. تو آپشنز آنے لگ پڑی. ایڈوائزری میں ہمیشہ آپشن آتی ہیں. تو آپشن ایک آپشن یہ تھی کہ اس کے سکون اور اس کے سکون قلب کو اور اس کے اطمینان قلب کو اگر رکھنا ہی ہے تو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہے. کہانی ہے اس وقت میں یہ کہا گیا ہوگا, شاید اب تو ڈسکوری ہے تو اس زمانے میں کہا گیا ہوگا جی سب سے بڑی چوٹی پہ رکھ دیا جائے. تو سب سے بڑی چوٹی پہ رکھا جائے. جواب آیا باری تعالیٰ کا, نہیں, وہاں نہیں رکھا جا سکتا. یہ وہاں پہنچ جائے گا. یہ ایک نہیں کتنے پہنچیں گے اور جھنڈے گاڑیں گے اور بتائیں گے ہم اشرف المخلوقات ہیں. پہاڑوں کی بلندیوں سے زیادہ بلند ہمارے جذبے ہیں, پہاڑوں کی بلندیوں سے زیادہ ہماری ہمت جوان ہے. تو وہاں تو رکھا نہیں جا سکتا. تو دوسرا آ کے کہتا ہے جی سمندر کی عطا گہرائی میں رکھ دیتے ہیں. پھر جواب آتا ہے کہ تم کہاں وہاں رکھو گے, یہ تیل کی تلاش میں سمندر کی نچلی تہہ کو کھود کے دکھا دے گا. ایک آ کے کہتا ہے ریگستان کے ذروں میں کہیں چھپا کے نیچے رکھتے ہیں, وہ کہتا ہے ذرے گنے گا. یہ وہ مخلوق ہے جو ذرے گن کے بتائے گی کہ اگر اتنا سکیئر ایریا ہے اور اس کی ڈیپتھ یہ ہے, اس کی وڈتھ یہ ہے, اور لا آف پروبیبلٹیز لگا کے بتائے گی ایوریج یہ ہے, ذرے بھی ریگستان کے اتنے ہیں, تو وہاں بھی نہیں رکھا جا سکتا. اور آخر کار جواب ملتا ہے تو یہ ملتا ہے کہ باری تعالیٰ اس کے سکون قلب کو اس کے دل میں رکھ دیا جائے, اس کے اندر رکھ دیا جائے. یہ پوری کائنات میں ڈھونڈے گا, یہ محل بنائے گا, یہ امپائر کھڑی کرے گا, یہ پاکستان سے سعودی آ کے ٹائکون بن جائے گا, یہ پورے پلازاز بنا دے گا, یہ ملک ریاض بن جائے گا, یہ بڑے بڑے نام کمائے گا. لیکن اگر یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ساری دنیا میں تلاش کرتے تھک جائے گا تو اس کو کہیں سے آواز آ جائے گی, اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, وہ اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنا تو بن. تو یہ جو اپنا تو بن والی بات ہے سر, اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے کہ اپنی زندگی میں ہم کس کس کے بن جاتے ہیں, ہم کس کس کے بن جاتے ہیں. ہم کاروبار کو چلا رہے ہوتے ہیں, میرا جملہ سنیے گا, یہ آپ سب کی نظر ہے, کاروبار ہمیں چلانے لگ پڑتا ہے. ہم اپنی پوری امپائر کو چلا رہے ہوتے ہیں, اور سکون قلب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے. شاید آپ کی اتنا کلیئر سے دنیا میں پیسہ جیب میں رکھنے کی لمٹ ہے, بینکوں کی لمٹ کوئی نہیں ہے. جیب میں تو یقین کیجئے اگر آپ 1 ملین یا بلین لے کے جیب میں جائیں تو بندہ بالکل باندر ہو جاتا ہے, مناسب تو نہیں ہے, لیکن اس کی جو فزیکل حالت ہے جیبوں میں رکھنے کی, وہ بالکل ایک ڈینگ بڑینگ ہو جاتا ہے. اس کو وہ دکھانے کے قابل نہیں, چھپاتا پھرتا ہے, بلکہ کہتا ہے مجھے کوئی بیگ دے دیجیے, شرط ہے کہ نہیں جیب میں ہی ڈالنا ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں, یہ جو نمبرز ہیں میں ان میں رکھوں گا کہیں. تو وہ اپنے اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ آج آ گئے ہیں, اور پھر ایک دم رکھ کے کہتا ہے جی چلے گئے ہیں. تو وہ جو سٹیٹمنٹس کے ساتھ ہم آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں پوری زندگی میں, ہم سب سے زیادہ گواتے ہیں. تو یقین کیجئے سکون قلب کو گوا لیتے ہیں. اور سکون قلب کو گوانے کے بعد میرے استاد کا جملہ میں کہوں گا, واصف علی واصف صاحب کا, آپ فرماتے تھے غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. بندہ مرنے لگتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یار میں نے تو گھاٹے کا سودا کر کے پوری امپائر کھڑی کر لی, لیکن میں خود کھڑا ہی نہیں ہوا. تو گزارش یہ کہ آج کے سیشن میں ہم یہ سوال اٹھانے جا رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ بن جاتا ہے اور ہم بھی نہیں بن پاتے, سب کچھ دکھانے کے لائق ہوتا ہے, سب کچھ بتانے کے لائق ہوتا ہے, لیکن حضور والا سوال اٹھائیے گا, کیا آپ مالک کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہیں؟ کیا آپ نے خود کو اتنا فائن کیا کہ اگر اس بارگاہ میں محمد علی جناح سے پوچھا گیا کہ جناح اتنی محنت, تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں, تم جوان عمر میں دنیا کی بیسٹ گاڑیوں اور بہترین کامیابیوں پہ پہنچ کے, 25 سال کی عمر میں تم جیسا وکیل کوئی نہیں تھا, 40 سال کی عمر میں فیم اتنا تھا کہ تمہاری زندگی کے ایک ایک گوشے کو اخباروں میں پبلش کیا جاتا تھا, تمہاری شادیوں کے لیے بھی سرخیاں اخباروں میں بنی اس زمانے کی نیوز پیپرز میں, تو یہ تم اتنی محنت کس لیے کر رہے ہو؟ قربان جائیے کیا جملہ جناح نے کہا مجھے نہ ہار کی پرواہ ہے نہ جیت کی پرواہ ہے, اگر وہ میرا مالک راضی ہو گیا تو میں جیت گیا, میں کامیاب ہو گیا. تو حضور والا یہ اپنے آپ کو فائن کرتے ہوئے
اپنے سکون قلب کا سامان پیدا کرنے کا ضرور سوچئے. کہیں یہ نہ ہو سب کچھ بن جائے اور آپ نہ بنیں. کہیں یہ نہ ہو کہ سب کچھ بن جائے اور میں نگیٹ ہو جاؤں, کہ سب چیزوں کی جون سی ہے وہ میں نے ثبات کر دی اور نفی کی تو کس کی اپنی ذات کی نفی کی. اگر وہ نفی کی تو یاد رکھیے مالک کل کائنات آپ کی نفی کو پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں نے تمہیں عزت بخشی ہے, میں نے تمہیں نبی دیا ہے, میں نے تمہیں وہ نبی دیا ہے کہ تم یاد کرو گے کیا, تم قربان بھی ہونے پہ آؤ تو ایسی ذات تمہیں نہیں ملنی. یہ تمہارے لیے یہ بھی فخر بن جائے گا اگر تم اس کے لیے مرنے پہ آؤ, تم مر کے زندہ ہو جاؤ گے, تمہارا نام زندہ ہو جائے گا, تم مٹ نہیں سکو گے. تو حضور والا یہ جو جذبہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں تاریخ کی ایک پرانی مثال, اب تو بڑی ڈیبیٹ ہم پڑھے لکھے طبقوں میں جب بات کرتے ہیں ایک بیوروکریسی میں اور ججز کے ساتھ بات کرتے ہیں تو میں کوٹ کرتا ہوں, ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو ایک آئی سی یو میں, گورے کلچر میں ایک آئی سی یو کو ڈاکٹری لینگویج میں, ڈاکٹر عمران بیٹھے ہوں گے, دوست میرے بیٹھے ہوں گے, تو ڈاکٹری لینگویج میں اس کو ایئرپورٹ کہا جاتا ہے. دیسی لینگویج محاورے بن جاتے ہیں, ہر بزنس کی ایک اپنے محاورے ہوتے ہیں, اس کو ایئرپورٹ کہہ دیا جاتا ہے معافی کے ساتھ. وہ ایئرپورٹ کا مطلب ہے یہاں سے فلائٹ جاتی ہے, آئی سی یو ہے نا, انٹینسو کیئر ہے, تو وہاں سے فلائٹس بڑی جاتی ہیں. تو وہ آئی سی یو میں ایئرپورٹ میں اس کی 35 سے 40 سال کی ڈیوٹی رہتی ہے ایک نرس کی. عجیب خیال آتا ہے اپنے کیریئر کے آغاز پہ, بڑے سٹارٹ پہ اس کو ایک خیال آتا ہے کہ میں آج میں اپنے کیریئر کا آغاز کروں, کیوں نہ میں ایک ریسرچ کروں. ریسرچ کیا کروں؟ ریسرچ یہ کروں کہ میں یہ سوچوں, یہ دیکھوں کہ دنیا سے جانے والوں کی کوئی حسرت ہوتی ہے, دنیا سے جانے والوں کی کوئی تمنا ہوتی ہے, دنیا سے جانے والے کیا سوچتے ہیں, کیا یہ خیال ہوتا ہے کہ کاش ان کے پاس بھی کوئی کاش ہوتا ہے. تو یہ ایک عجیب خیال تھا دنیا کی ہسٹری میں, یہ خیال شاید ہی کسی کو ریسرچ کی نیت سے آیا ہوگا لیکن کام نہیں کر سکا ہوگا. آپ یا میں بھی سوچتے ہوں گے. تو وہ اس نے 5 ریگریٹس کے نام سے 35 سال کی یا 40 سال کی ریسرچ کے بعد ایک بلاگ لکھ دیا. بلاگ دنیا میں ایسے وائرل ہو گیا, اور اس بلاگ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی تھیوری کو اس نے پیدا کر دیا. اس تھیوری کا نام ڈیتھ بیڈ تھیوری ہے, جس کی طرف میں بعد میں آؤں گا. وہ بلاگ اور وہ رائٹنگ کا کمال یہ تھا کہ اس نے ریسرچ یہ تھی کہ جو ہوش و حواس میں مرتا تھا, بے ہوش ہوئے بندے سے سوال نہیں کیا جا سکتا, ہوش و حواس میں مرنے والے سے وہ سوال کرتی تھی, تمہیں کو پچھتاوا ہے, تمہیں کو دکھ ہے. اب دیکھیے موت کی سولی ایسی سولی ہوتی ہے کہ اس پہ اگر دلہا بھٹی سے بھی پوچھا جائے اکبر کون ہے تو وہ گندی گالی نکال دیتے ہیں, بنتی بھی ہے معافی کے ساتھ. لیکن گزارش یہ ہے, ہم جذبہ ایمان والے تو زیادہ نکالتے شاید, تو گزارش یہ ہے کہ وہ مرنے کے وقت میں بڑے بڑے جھوٹے سچ ہو جاتے ہیں. فلائٹ از گوئنگ, اب جانا ہے, چھوٹ رہی ہے فلائٹ, تو جاتے سمے میں بڑے بڑے سچ بول دیتے ہیں. تو وہ پوچھتی تھی پچھتاوا کیا ہے, پچھتاوا ہے آپ کا. اور وہ 35 سال کی ریسرچ کے بعد اس نے 5 ریگریٹس دنیا کو دیے. اس نے بتایا کہ میں نے ایوریج نکالی ہے, دنیا میں مرنے والوں کی ایوریج زیادہ تر کا پہلا پچھتاوا یہ ہے کہ میں نے بڑا کچھ بنایا لیکن میں نے اپنی فیملی کو بڑا نیگلیکٹ کیا, میں نے اپنوں کو دور رکھا. میں آج بھی اپنے دوستوں سے ادھر کئیوں سے شیئر کر رہا تھا, یقین کیجئے کہ بندہ اپنے پتر کی جپھی اور بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا جو مزہ ہے نا, وہ ان ریالوں سے زیادہ اچھا ہے. بندہ جو اپنے والد صاحب کے پاؤں دبانے کا مزہ لیتا ہے نا, یا ماں جی کی دعاؤں کو اپنے کانوں سے سنتا ہے, وہ جو ٹھنڈ پڑنے والی دعائیں ہوتی ہیں وہ سنتا ہے, خدا کی قسم ڈالروں سے ریالوں سے زیادہ اچھی چیز ہے. اور تو وہ کہہ لیجئے کہ وہ پہلا پچھتاوا اس نے ڈسکور کیا 5 ریگریٹس میں. اس نے کہا جی پہلا پچھتاوا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ, کامیاب لوگوں سے پوچھا گیا, وہ کہتے ہیں یار لعنت ہے اس کامیابی پہ, اگر یار اپنوں سے ہی دور رہے, ہم بڑا کما لیا لیکن اپنے ہی نہیں ملے, ہمیں اپنوں کو ہم نے پاس محسوس ہی نہیں کیا. بچپن میں بچے کی معصومیت کو انجوائے نہیں کیا. بچہ اپنی معصومیت چھوڑ کے جوان ہو گیا, آڈیل جوان ہو کے بات بھی نہیں سنتا, اور 25 سال لگا کے اس کو بندہ بنایا, ایک بیوی آئی کھوتا بنا کے ساتھ لے گئی. تو وہ بتانے کا مقصد یہ کہ وہ ہم نے کتنی جدائی برداشت کی, ہم نے کتنا بڑا ظلم برداشت کیا کہ جس پہ اتنی ٹریننگ, اتنی انویسٹمنٹ, اتنے کیئر سے اور اتنی محنت کر کے, اتنی سٹرگل, اتنی جدائی برداشت کر کے جس کو پالا وہ اپنا ہی نہیں تھا, وہ تو نکل گیا ساتھ کٹی پتنگ کی طرح. تو وہ دکھ یہ کہ کاش میں اس کے بچپن کو انجوائے کر لوں, کاش میں اس کے ساتھ کو, بچوں کو, فیملی کے ساتھ کو انجوائے کر لیتا, کاش کہ مجھے موقع مل جاتا کہ میں اپنے وقت کو اپنی فیملی کے ساتھ. دوسرا پچھتاوا یہ تھا, میں نے کمایا چوکھا, خرچہ تھوڑا, بڑا کما کے بینکوں کے حوالے کر دیا.
عید بھی ہوئی تو کس کی ہوئی؟ بینکوں کی ہوئی. عید بھی ہوئی تو کس کی ہوئی؟ وہ کسی نے بڑی شاندار بات کہی کہ اگر اولاد قابل ہو تو خود بھی کما سکتی ہے, اور اگر قابل نہیں ہے تو کما کے دینے کا فائدہ کوئی نہیں, اجاڑ دے گی. تو وہ قابلیت بذات خود ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. تو کمایا زیادہ, خرچہ تھوڑا, یعنی اپنے کمائے کو میں استعمال نہیں کر سکا. تیسرا بڑا پچھتاوا یہ تھا, میں خوش نہیں رہ سکا. میں نے خوشیوں کو مشروط کر دیا. میں نے طے کیا کہ آج میں 1 ملین پہ ہوں, جب 2 ملین ہو جاؤں گا میں خوش ہو جاؤں گا. لیکن جب 2 ملین پہ پہنچا تو دل کیا اب 3 ہوں گے تو خوش ہوں گا. اور پتہ لگا کہ مجھے اس کے صلے میں ایک ریٹ ریس مل گئی. ریٹ ریس کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں چوہا جیتنے کے بعد بھی چوہا ہی ہوتا ہے, یعنی اس کے جیتنے کے بعد میں کیا ملے گا. وہ ایک ساحل پہ ایک صاحب چلے گئے, کوئی بڑے میری طرح کے نالائق دانشور, تو وہ جا کے وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب کانٹا لگائے مچھلیاں پکڑے. انہوں نے کندھے پہ جا کے ہاتھ رکھا, کہا جی بڑی بات ہے, آپ کوئی دیہاتی سادہ سے مچھیرے لگ رہے ہیں. کہا جی ہاں بالکل. کتنی مچھلیاں پکڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 3 پکڑتا ہوں. یہ 3 پکڑ کے کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک میں اپنی فیملی کو دے دیتا ہوں, ایک اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں, ایک میں کھاتا ہوں, میری صحت اچھی ہے, اور وہ جون سا جی وہ ذائقہ جون سا وہ پاک ہاؤس کا ہوتا ہے تو وہ میں کھانے کو انجوائے کرتا ہوں. تو وہ کہہ لیجئے کہ وہ کھانے کو انجوائے کرتے ہیں. اب وہ اس نے ساتھ ہی سوچا, وہ کے ایس اے کا بزنس مین تھا, پورے کا پورا جو دانشور تھا. اس نے کہا یار تم عجیب بندے ہو, یہ کیا کرتے ہو, 3 مچھلیاں پکڑتے ہو, مچھلیوں کی تعداد بڑھاؤ. اس نے کہا کتنی کروں؟ اس نے کہا کم از کم 6 کر دو. کیا ہوگا؟ کہتا 3 بیچ دینا. اس سے کیا ہوگا؟ کہتا بزنس کا سائیکل چلے گا, ایک سائیکل چلے گا, اور کچھ ہی دنوں کے بعد تم بندے جوڑو گے ساتھ. بندے جوڑو گے تو کیک بڑا ہوگا. بزنس لینگویج میں کیک بڑا کرنے کی لینگویج ہوتی ہے. کیک بڑا ہوگا, اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن سسٹم, اور ایک فش امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کی ایک بڑی کمپنی کے تم مالک ہوگے, اور آخر کار تم ایک بڑے بل گیٹ اور امیر انسان بن چکے ہوگے. کہتا پھر کیا ہوگا؟ کہتا پھر تم انجوائے کرو گے. کہنا ہوں میں کی کر رہے ہیں تو میں آپ بھی کر رہا ہوں. یہ جو ہم نے مشروط کر لیا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا. آپ میں سے جو میری عمر کے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے, آپ کنڈیشن لگاتے تھے, میٹرک کے جا کے بڑے خوش ہو جاؤ, میٹرک جا کوئی خوش نہیں ہوئے, کالج جا کے بڑے خوش ہو جاؤ, کوئی خوش نہیں ہوئے, تعلیم مکمل ہے بڑے خوش ہو جاؤ گے, کوئی نہیں ہوئے, بیاہ ہوئے بڑے وہ رونا ہوتے اس کے بعد شروع کیتا نا. وہ پتہ لگا کہ کرتے وہ پوری ہاکی ٹیم بھی کارج پیدا ہو گئی, لیکن اسی خوشی کوئی نہیں ہوئے. پتہ لگا یہ تیسرا پچھتاوا بہت بڑا پچھتاوا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا میں خوش نہیں ہوا, خوشی میری ترجیح میں شامل نہیں تھی. پھر پرانی کہانی ایک یاد آتی ہے کہ کسی وقت کے بہت بڑے سیٹھ اور بڑے امیر انسان, اور ایک بل گیٹ اپنے زمانے کے, اس کے پاس سب کچھ تھا, خوشی نہیں تھی. خوشی نہ ہو سر, سب کچھ ہو, کس کام کا؟ مہنگی گاڑی, بہترین گھر, اور دنیا کی ہر آسانی, ہر جگہ پہنچنا آسان ہے, لیکن خوشی نہیں ہے. تو کسی سے پوچھا, اس نے کہا کہ جنگلوں میں فلانے علاقے میں ایک بابا ہے, اس بابے کا کمال یہ ہے کہ اس کے پاس خوشی کا راز ہے, اس کے پاس وہ سیکرٹ موجود ہے جس سے خوش ہوا جا سکتا ہے. تو وہ صاحب جو ان سے وہ ٹریول کرتے ہوئے, دھکے کھاتے ہوئے آخر کار جنگل تک وہاں پہنچے, تو بابا گھیان میں بیٹھا ہوا, آنکھیں بند کیے, مراقبے میں. ڈاکٹر عبداللہ صاحب کہاں بیٹھے ہیں جی؟ مراقبے میں بیٹھا ہوا. آپ سے آج صبح میڈیٹیشن پہ بات ہو, مراقبے میں بڑے آرام سے بیٹھا ہوا. کیا ہوتے ہیں سر, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, مندراز بنایا ہوئے اس نے, تو مندراز بنا کے آرام سے بیٹھا. وہ جب وہ ہوش میں آیا بابا, تو اس نے اپنی عرضی پیش کی کہ بابا میں بڑا امیر انسان ہوں, سب کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ ہے, خوشی نہیں ہے. اس نے کہا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس پیسہ اتنا ہے. اس نے کہا کوئی یونیک چیز بتا. اس نے کہا جو کوہ نور ہیرا, آپ نے شاید سنا ہوگا, سادہ بندے ہیں, نہیں میں نے سنا ہوگا, وہ بھی میرے پاس ہے. اس نے کہا اچھا وہ تیرے پاس ہے, خوش تو نہیں ہے اس کے باوجود؟ اس نے کہا نہیں خوش. اس نے کہا اگر تو لا کے دکھائے نا مجھے, میں تجھے راز بتا دوں گا. میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, ان آنکھوں نے دیدار ہی نہیں کیا کوہ نور ہیرے کا, تو لے کر آ جا, میں تجھے خوشی کا راز بتا دوں گا. تو وہ گھر گیا, الٹے قدم جاتا میں وہ لے کر آیا مہنگا ترین ہیرا, برے حال پرسانے حال. اب آرڈر تھا, لالچ بڑا تھا, سب کچھ ہے, خوشی نہیں ہے. تو بابے کو دیا, بابے نے وہ غور سے دیکھا, اپنی لنگوٹ کو کسا, پنجابی دا ورڈ ہے نا کسیا, لنگوٹ کو کسا اور ہیرا پکڑ کے دوڑ لگا دی. دوڑ لگائی تو یہ 2 منٹ کے لیے تو اس نے سوچا کہ نہیں مذاق ہے, یہ نہیں یہ کر سکتا. لیکن اب آنکھوں سے دیکھا تو جا رہا ہے, تو وہ پیچھے پیچھے, وہ شرمندہ ہو کے وہ بھی پیچھے پیچھے, اور دوڑتے بابے کا شاید سٹیمنا ہوگا, میرا کوئی جم جوائن کیا ہوگا کوئی اچھا سا اس نے, لیکن اس کا کوئی سٹیمنا نہیں تھا. لیکن اب زبان باہر نکلی, اپنی لالچ ایک ایسی چیز ہے بندے کو وہ کروا دیتی ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کیسے کیسی چیزیں سننے کو آتی.
تو وہ کہہ لیجیے بھاگتا 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 ہانپتا کرتے کرتے آخرکار کیا دیکھتا ہے کہ بابے کا کوئی پریکٹس اچھا تھا، درخت پہ چڑھ گیا. اب یہ نیچے زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور تلے ڈال رہا ہے، اللہ کا واسطہ یار واپس کر دے. یہ کہہ رہا نہیں دینا. کہتا ناک کی لکیریں نکال. فرمائشیں جیسے ہم کرتے تھے کہ بھی تیری چابی ہے، تیرا موبائل نہیں دیں گے، پہلے بوتل پلا. تو وہی فرمائشیں بابا کر رہا ہے درخت پہ چڑھ کے. وہ کہہ رہے ناک سے یہ نکیریں نکال رہا ہے، دنیا کا امیر انسان نکیریں نکال رہا ہے، کان پکڑ کے بیٹھ کے لگاؤ، سب کچھ کر رہا ہے. آخر کار یہ ہیرے کو پھینکتا ہے، یہ کیچ کر کے نا خوش ہوتا ہے. وہ ایک اوپر سے جملہ کہتا ہے، کہتا پتر چیزاں کھوئیاں نہ جان تے قدر نہیں آتی ہونا. کھوئیاں جانتے پتہ لگتا ہے، یہ چھیننے کے بعد پتہ لگتا ہے جب چیزیں ملتی ہیں چیزیں مہنگی کتنی ہوتی ہیں. یہ کپڑے ہوں تو پتہ نہیں لگتا، یہ ٹھنڈ لگے یا گرمی لگے تو پتہ لگتا ہے کپڑا ہوتا کیا ہے. یہ روٹی ہو تو پتہ نہیں لگتا، آدھی پلیٹ بندہ چھوڑ دیتا ہے، کہنا مزہ نہیں آیا، کہنا سوادی نہیں ہے. وہ 7 بوتلاں پین والے نے میں پوچھا کسی ساڈے تے شادیاں دے فنکشن دے سنگل ڈش ہو گیا نا میاں صاحب دی مہربانی، تو انہوں نے میں پوچھا 7ویں بوتل پی رہے، کہنا گیس کسے وچ نہیں میں صاحب لایا. تو وہ نتیجہ یہ کہ یہاں وہ گیس ڈھونڈتے ڈھونڈتے 7 بوتلیں لوگ پی لیتے ہیں. تو جب تک قدر نہ آئے اس روٹی کی، اس کپڑے کی، اس چھت کی، ان بچوں کی، اور جس بیوی کے ہم ساری زندگی گلے کرتے رہے اس کی، اللہ نہ کرے کہ چھننے کے بعد میں قدر ہے. میری دعا ہے اللہ کرے ہوتے ہوئے قدر زندگی میں آ جائے. تو وہ کہہ لیجئے کہ خوشی، اور خوشی کو تیسری چیز، تیسرا بڑا ریگریٹ یہ خوشی نہیں ہوتی، خوش نہیں ہوتے ہیں. چوتھا بڑا ریگریٹ یہ کہ میں نے اپنے بڑے دوستوں کو چھوڑ دیا. میں کاروبار کے پیچھے ایسا بھاگا، میرے بڑے اپنے میرے پرائے ہو گئے. بڑے بڑے مخلص، بڑے بڑے قابل، بڑے بڑے پیار کرنے والے، بڑے بڑے چاہنے والے، بڑے بڑے زبردست ایک حقیقی دل سے خلوص والے، ان کی ٹوٹی پیالی کی چائے کو میں نے چھوڑ دیا کہ نہیں یار کاروبار زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور میں اپنوں کی بجائے پرایوں میں رہ کے خوش ہوتا رہا لالچ کی وجہ سے. یہ اگلا پچھتاوا ہے. اور آخری 5واں پچھتاوا جو ان سے وہ یہ تھا کہ میں نے زندگی میں بڑا کچھ کمایا، خوشی کو ترجیح اول بنایا ہی نہیں. یاد رکھیے جب تمنا ہی سچی نہ ہو تو حاصل نہیں ہوتا. تمنا سچی ہو تو حاصل ہو جاتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتے ہیں، نہ ملنے والی چیزیں ہو جاتی ہیں. انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے صرف ایک اپنے ارادے اور اپنے جذبے اور جنون کی بنیاد پر. تو حضور والا یہ 5 پچھتاوے، اللہ ان پچھتاووں سے بچائے آپ کو. اور میری یہ دعا ہے ساتھ ہی ساتھ میں کہ اللہ ہمیں وہ شعور عطا کرے جس شعور سے ہم زندگی کے حقیقی معنی کو پا لیتے ہیں. ہمیں وہ شعور میرا مالک عطا کرے جس شعور سے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ میرا مالک وہ کون سے ایسے کام ہے جن سے راضی ہوتا ہے. اللہ ہمیں وہ شعور عطا کرے کہ ہم اپنے اندر جھانک کے، جہاں اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، یا بلے شاہ نے کہا کہ تیرے اندر آپ اپنے اندر جھاتی مار، سلطان بہو کہنے لگے کہ تیرے اندر آب حیاتی ہو. اللہ ہم سب کو اس آب حیاتی کو پینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سیلف ڈسکوری کے سفر پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں. میں سوال کو دہرائے دیتا ہوں. آپ نے سوال کیا کہ زندگی کا ایک بڑا بھلا وقت اور بڑا طویل وقت گزارنے کے باوجود بابا نہیں ملتا. حضور آپ کو جب بابا ملے گا نا، تو بابا جب ملے گا تو وہ آپ کو ایک نئی طلب دے دے گا. اس طلب کا نام ہے خدا کی طلب. اور اگر رب کی محبت، رب کی جستجو، عشق رسول آپ کو بابے سے نہیں ملتا تو وہ بابا نہیں ہے. ہم نے کنڈیشن لگا لی. ہمارے بچپن کی تربیت میں کیونکہ کہانیاں بہت زیادہ تھیں، ہمیں بابوں کے ساتھ ساتھ چڑیلوں سے بھی ڈرایا گیا، تو شاید وہ تو کہیں مل ہی جاتی ہوں گی، لیکن بابے جو ان سے ہیں وہ ہمیں کنڈیشن سی ہو گئی کہ ہم نے، اشفاق صاحب نے بڑی آسانی کی. اشفاق صاحب نے کہا کہ میری وہ پوتی جو ڈاکیے کو ٹھنڈا پانی کا گلاس پلا دیتی ہے نا، وہ بھی بابا ہے. یعنی آسانی پیدا کرنے والا شخص بابا ہے. ہم نے بابا ہونے کی شرط مشروط کر دی ہے کرامات سے، ایکسٹرا آرڈنری ہونے سے، کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، کچھ ایسا کام کر کے دکھانے سے جو مافوق العقل ہے کہ میری عقل نہ مانے. میرے مطابق اس سے بڑا کوئی معجزہ کرامت کیا ہونی، اس سے بڑی بات کیا ہونی کہ آج کے نفسا نفسی کے دور میں کسی کا خیال جو ان سے ہے وہ رب سے جڑا ہوا ہے، اس کی رضا سے جڑا ہوا ہے. آج کے نفسا نفسی کے دور میں کوئی اپنے عشق رسول کو بجاتا پھر رہا ہے. آج کے نفسا نفسی کے دور میں کسی کے پاس خدا اور رسول کی یاد کے آنسو ہیں.
آج کے نفسا نفسی کے دور میں کہیں حق نہیں بنتا آپ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں کہ میرا رسول معاف کرتا تھا. اس سے بڑا بابا ہونے کی تعریف نہیں ملتی. تو میرے مطابق شاید بابے کی تمنا سے بڑی تمنا یہ ہے کہ مجھے میرے رب کا ساتھ مل جائے, میری وہ تار جڑ جائے, میرا وہ تعلق جو ان سا برقرار ہو جائے, اور میرا رب اگر میرے سے راضی ہو گیا تو شاید دنیا میں مجھے کسی بابے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا سوال جو میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ خوف زندگی میں بڑے ہوتے ہیں, اور جن آپ نے خوف کی بات کی, جاب کا چھن جانا, مال کا کم ہو جانا, گھر بنا ہے کوئی چھین نہ لے, کچھ چیزیں ہیں اللہ نے دی ہیں, اور وہ حضور یاد رکھیے دو چیزوں سے, دو ایسی چیزیں جس سے خوف آپ کو قدرت انعام میں خوف سے آزاد کر دیتی ہے. ایک عجیب ریسرچ ہے کہ دنیا کا کسی بھی مذہب کا بندہ, یعنی یہ اس میں اتنی بڑی ریسرچ ہے, دنیا میں کسی بھی مذہب کا بندہ اگر بانٹنے والا ہے, تقسیم کرنے والا ہے, ہاتھ کا کھلا ہے, تو قدرت اس کو اس خوف سے آزاد کر دیتی ہے. یعنی اگر آپ چھاؤں دینے والے درخت ہیں, آپ پھل دینے والے درخت ہیں, آپ آسانیاں بانٹنے والے ہیں, تو آپ وہی اشفاق احمد کا جملہ کہ دتے وچوں دے رہے ہو نا, اپنے کو کتوں دے رہے ہو, انہیں دتا دے رہے ہو, اور جو دے رہے ہو اور دے دے گا. یہ دل ہمیشہ, دل کا کھلا, ہاتھ کا کھلا انسان خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. یہ خوف تو اس کے پاس, خوف خدا رہتا ہے اس کے پاس, لیکن غریب ہونے کا, عاجز ہونے کا, کمزور ہونے کا خوف اس کو ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی اگر میں دے رہا ہوں تو میں چند دن پہلے ایک پاکستان کے معروف پرسنالٹی ہیں, بزنس میں بڑا نام ہے, تو میں وہ ایک ایونٹ میں بھی اسپیکر تھا, وہ بھی اسپیکر تھے, تو وہ جو ایونٹ والے تھے وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ کوئی چیریٹی ان سے ملے گی. بڑا پاکستان میں ایک مزاج ہے بالخصوص ایسے لوگوں, تو انہوں نے بڑی شاندار ایک جملہ وہاں بولا دیتے سمے. انہوں نے کہا مجھے اللہ سے 70 کروڑ روپیہ چاہیے, اس لیے آپ کے اس پروجیکٹ کو میں کروڑ روپیہ دے کے جا رہا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا مجھے رب سے چاہیے, میں آپ کو دے جاتا ہوں, مجھے رب دے دے گا. تو ایک تو دیکھا گیا میرے بھائی کہ بانٹنے والے کو آسانی مل جاتی ہے. دوسرا یاد رکھیے گا, پوری زندگی کا سب سے بڑا امتحان جو کہ پہلا سوال بھی بنتا ہے وہ ہے من ربو کا. جب پتہ لگ جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی اسٹیٹ, کوئی KSA, کوئی گورنمنٹ آف پاکستان, کوئی دنیا کا سیٹ, دنیا کی کوئی کمپنی وہ رازق نہیں ہے, میرا رب رازق ہے. جب آپ کا یقین یہ پختہ ہو جاتا ہے تو یہ سارے ہیلے وسیلے بہانے لگتے ہیں. پھر آپ طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا کے بات کہتے ہیں, ہر زمین میرے مالک کی زمین ہے اور یہ زمین میری زمین ہے. بالکل ایک سچا سوال بھی ہے, ایک اچھا تبصرہ اور اچھی رائے بھی ہے. مجھے اب ہمارے استاد ہیں عطاء اللہ قاسمی صاحب, وہ یاد آ گیا آپ کی اس بات سے. وہ ہمیں اکثر ایک لطیفہ سناتے ہیں, ہے پوری فلاسفی. آپ کی بات کہہ لیجئے کہ اگر میں عطاء اللہ قاسمی کے جملوں میں کنورٹ کروں تو یہ بات بنے گی. یہ بتانے لگا, وہ کہتے ہیں کہ جی گجرانوالا جا رہی تھی ایک بس, اور اس میں سب نوجوان جو ان سے تھے وہ سوار تھے. نوجوان سوار تھے, ایک بزرگ تھے, فقط ایک ہی بزرگ تھے جو سوار تھے. تو وہ جیسے ہی بس چلی تو ڈرائیور کو فرمائش آئی کہ آج کا لیٹسٹ جو آئٹمس ہوں گا وہ لگایا جائے, کیونکہ ووٹ کرائے جائیں تو نوجوان زیادہ تھے, بزرگوں کی نہیں چل سکی. تو انہیں مجبوراً جو ان سے کوئی لیٹسٹ آئٹم سانگ کو 6 7 8 بار سننا پڑا. تو بڑی تکلیف انہیں ہوئی کہ یار یہ جو ان سے ہیں عجیب ہیں, میرے سفید بالوں کا بھی لحاظ انہوں نے نہیں کیا. تو جب گجرانوالا آ گیا تو وہ اترنے لگے, جب اترنے لگے وہاں سے بس سے اترنے لگے تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا یار تم میں سے کوئی پہلے نہیں اترے گا, میں ایک بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں. سب نے کہا جی ضرور کہیے. تو انہوں نے کہا یار تم لوگوں کو ذرا حیا اور شرم نہیں آئی, میرے سفید بال تھے اور کیسے گانے تم لگاتے رہے. اقبال نے وہ جو شعر کہا تھا وہ بالکل سچ کہا تھا, تمہارے لیے وہ شعر کہا تھا کہ نئی تہذیب کے یہ گندے انڈے ہیں, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. تو ایک نوجوان نے ہاتھ باندھ کے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا حضور یہ آپ کی جوانی کا شعر ہے, یہ میرے زمانے کا شعر نہیں. یہ کہہ لیجئے کہ آپ کی بات سچ ثابت ہوتی ہے. میں آنے والے وقت کو بڑا بہتر وقت دیکھ رہا ہوں, میں اس کے سرے دیکھ رہا ہوں. میرا یقین شاید اس بنیاد پہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنا رول پلے پورا کر رہا ہوتا ہے تو خدا اس کو یہ اطمینان اور یقین دے دیتا ہے, اس کے سلے میں دے دیتا ہے کہ کم از کم تو اپنا رول پلے کر رہا ہے. ہم میں سے جتنے لوگ پاکستان کے لیے کسی بھی حیثیت سے کچھ بھی کر رہے ہیں, جو درد دل رکھتے ہیں پاکستان, ان کی سب کی ڈیفینیشن کیلیفورنیا کے ساحل پہ اس بچے جیسی ہے جو پانی چڑھتا تھا, سٹار فش ساحل پہ آ جاتی تھی, اتر نہیں سکتی تھی. تو وہ بچہ ان سے ہمدردی کرتے ہوئے سٹار فش کو اٹھا کے پانی میں واپس پھینکتا تھا. کسی بزرگ نے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ دیکھو یہ اس سے کیا فرق پڑے گا, یہ تعداد میں شاید لاکھوں ہیں, اس سے کیا فرق پڑے گا. اس نے ایک فش اٹھائی
اور پھینکتے ہوئے ایک بات کہی, اس کو فرق پڑے گا, اس کو فرق پڑے گا. تو حضور والا یہ تمام کوششیں, یہ تمام ذاتی طور پہ میں اگر اپنی ایک بات پرسنل شیئر کروں, میں بسا اوقات خود فیڈ اپ ہو کے تنگ آ جاتا ہوں. میں معذرت کرنے لگ پڑتا ہوں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو کہ ایز اے ٹرینر میں نہیں آ رہا, مطلب میں بھی نا امید ہو جاتا ہوں. لیکن پھر مجھے بھی آرڈر آتا ہے کہ یار اگر تم نہیں کرو گے, تم یہی سمجھ لو مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, تو پھر کون کرے گا. تو حضور گزارش ہی ہے, میں مانتا ہوں کہ چڑیا کی چونچ میں چند بوندیں آتی ہیں, لیکن حضور حساب بھی تو چند بوندوں کا ہی ہے. چڑیا کی حیثیت دیکھ کے ہی جواب ہے. تو آپ چڑیا کی حیثیت سے جو کر رہے ہیں, یہ ہماری پرسوں بڑی اچھی گیلانی صاحب ڈیبیٹ تھی کہ ہم اپنے اپنے علاقے, اپنے اپنے خاندان اور اپنے اپنے خاندان کی یوتھ کے لیے کچھ کر دیں, وہ پاکستان کے لیے, وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا کام ہے. آپ کی وجہ سے اگر کسی فیملی میں انقلاب آ جاتا ہے نا, تو سمجھ جائیے گا وہ انقلاب پاکستان میں انقلاب آیا. آپ کی وجہ سے آپ کی آسانیوں اور آپ کی انکم اور آپ کی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں. واصف علی واصف سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کی نعمتوں کا بہترین شکریہ کیا ہے. آپ نے فرمایا جس نے نعمت دی ہے اس کے لیے قربان کرنا سیکھ لو. اسی نے نعمت دی ہے, اسی کے لیے قربان کر دو. تو حضور اگر آپ اپنی نعمتوں میں شامل کرنے لگ پڑے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے جب بندہ سائیکل سے موٹر سائیکل کا سفر طے کرتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے جب موٹر سائیکل سے گاڑی کا سفر طے کرتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے جب وہ کمائی کر کے ماں کو یا باپ کو پہلا عمرہ کراتا ہے تو ان کے دل سے کیسے رو رو کے دعائیں نکلتی ہیں. میں جذباتی ہو جاؤں گا اس بات پہ کہ بندہ کس طرح کعبے کے گلاب کے ساتھ لپٹ کے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتا ہے. تو مجھے بتائیے گا وہ مالک کل کائنات کے رجسٹر میں نام تو آپ کا بھی لکھا جا رہا ہوگا کہ اس نے ایک سہولت پیدا کی اور اس بچے کو اس قابل کیا کہ اس کی کمائی سے اس کا باپ غلاف کعبہ سے جا کے لپٹ گیا. اللہ آپ کا حامی ہے. گزارش اس طرح ہے کہ آپ کا سوال جو میں سمجھاؤں یہ ہے کہ آپ کا جذبہ ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس میں کیا کریں. حضور گزارش اس طرح ہے جب کوئی بہت بڑا کام ہوتا ہے نا, اس بڑے سے کام کا, اس نیک کام کا اور اس بڑے سے مشن کا, جو لانگری ہوتا ہے نا, لانگری سر کہتے ہیں روٹی پکاتا ہے. اچھا لانگری بھی اتنا ہی ثواب رب کی بارگاہ میں قبول اس کا ہو رہا ہوتا ہے, اتنا ہی ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے جتنا امام محفل کا ہوتا ہے. یعنی این ممکن ہے آج میرا بولنا اتنا قبول نہ ہو جتنا ہمیں کو چائے پلانے والا یا ہمیں یہ ہوٹل کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں یا بٹ صاحب ہیں, یہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبولیت ملے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آرگنائز کروایا, آسانی ہمارے لیے کر دی. گزارش یہ ہے کہ سر آپ اتنے زیادہ کاموں میں سے ایک کام کا انتخاب کر لیجیے. ایک کام کا انتخاب ہو گیا سر, پھر یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا جس طرح جاب, بزنس, تعلیم, چیزوں کے لیے قیمت ادا کی ہے, پھر اس کام کے لیے قیمت ضرور ادا کیجئے. سر کوئی چیز آسان نہیں ہے, یو ہیو ٹو پے دی پرائز فار دیٹ. آپ کو قیمت ادا کیے بغیر تو نہیں ملے گا, لیکن آپ کا وہ وقت, وہ انرجی جو آپ نے اس کام پہ صرف کیا, چھوٹا سا کام, مطلب میں تو اس حق میں ہوں کہ وہ اسٹیفن آر کووے کی یہ فلسفی کہ آپ نے مچھلی پکڑ کے کھلا دی تو زیادتی کر دی, آپ اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھا دیجئے. آپ اگر مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں, یہ بہت بڑی نیکی ہے. میں اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگ پکا کے بانٹنے نہ, اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ننگے کو کپڑے نہ دیں, اس کا قطعی مطلب نہیں بھوکے کو کھانا دیں. لیکن اس سے زیادہ بڑا کام یہ ہے کہ آپ کسی میں ایسی قابلیت پیدا کروا دیجئے, کوئی سکل, کوئی چیز جس سے کل کلاں کو اس کی نسلیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں. تو یاد رکھیے کہ اگر کسی کا آپ نے یہاں پر ہاتھ کسی بھی طرح اوپر کر دیا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, کیونکہ رسول خدا کا جملہ کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو آپ نے اگر کسی کے لیے سہولت فراہم کر دی, کتنا چھوٹا سا کام ہے. وہ بابا اشفاق کہتا تھا کہ بابا اشفاق کہتے تھے اپنے میں ایک بزرگ کے ساتھ جا رہا, تو رستے میں کہیں گاڑی رکی تو وہاں فقیر مانگنے والا آ گیا. تو وہ جو استاد تھے اشفاق صاحب کے, انہوں نے کہا اوے فقیرہ گل سن, میں تینوں بادشاہ بنا دیا. جی میں مذاق کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں تے فقیر ہاں. انہوں نے کہا کنے پیسے تیرے کول نے, تو منگی پھرنا. کہنا 17 روپے نے. کہنا جا جلیبیاں لے کے آ. وہ جلیبیاں لے کے آیا. کہنا وہ مزدور بیٹھے نے ونڈ دے, انہیں ونڈ دیتیاں. کہنا بادشاہ ہو گیا تو. کہنا ونڈ دینا, کہنا جڑا ونڈ دینا وہ بادشاہ ہو جاتا ہے. حضور اگر آپ چھوٹا سا کام بھی دیکھ لیجیے, اللہ سے قبولیت سر مانگا کریں. اللہ وہ ذات گرامی کہہ رہی ہے اگر خوف خدا سے مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں آنسو آ گیا ہے, اس کی بھی قبولیت ہے. حضور جو مکھی کے سر کے برابر آنسو کا حساب رکھ سکتا ہے, جو رات کی اندھیری رات میں, کالی رات میں کالے کیڑے کے چلتے ہوئے قدموں کی چاپ کو سننے والا رب ہے, ذرا سوچئے گا وہ دلوں کا حال نہیں جانتا ہوگا. اگر دلوں کا حال جانتا ہوگا تو جو آپ کی چھوٹی سی کوشش ہے
کیا اس کو قبول نہیں کرے گا؟ سو آپ کا چھوٹا سا لگایا ہوا پودا، تھوڑی سی کوشش، کسی پورا بجائے سر پورا پہیا دریافت کرنے کے بنا بنا پہیا لے لیجئے نا. کیا ضرورت ہے پورا ادارہ بنانے کی؟ کسی موجودہ ادارے میں ہی پڑھا دیجئے، کسی موجود جگہ پر ہی ہوٹل بنا کے لنگر چلانے کے بجائے واٹس ایپ کا ہوٹل ہے نا، آسانی کیجئے. تو جو بہترین اسٹریٹجی اپنائیے، اس اسٹریٹجی سے دیکھیے فائدہ ہونا چاہیے. اگر آپ کی ذات سے، پھر ایک جملہ کہہ کے یہاں پر اس سوال کے جواب کا اختتام کروں گا، آپ کی ذات سے کسی کو ایسا فائدہ ملا ہے، ایک ایسے کو فائدہ مل گیا ہے جو شکریہ ادا کرنے کا بھی شعور نہیں رکھتا تھا، تو سمجھ جائیے گا نیکی قبول ہو گئی، نیکی قبول ہو گئی. حضور گزارش یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ پاکستان میں ایک کمپین کو کئی جگہ پہ میں چلا رہا ہوں، کئی جگہ پہ کہتا ہوں. کل پرسوں ہماری سیشن تھا، میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی یہ گوشت گزار کر رہا تھا. بڑے بڑے قابل لوگ پاکستان میں موجود ہیں. پاکستان میں ایک مزاج جون سا نا، وہ حکیم کا مزاج پوری قوم میں آ گیا. وہ حکیم کا مزاج کیا ہے کہ آپ پرانے حکیموں کو دیکھیے، وہ اپنے سارے نسخے لے کے قبروں میں چلے گئے، بانٹ کے نہیں گئے. یہ جو بانٹ کے نہ جانے والا مزاج ہے پاکستان میں بڑا کامن ہے. اللہ کرے یہ مزاج بدلے. میں بڑے بڑے پروفیسر اور قابل لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، وعدے کر لیتا ہوں، انہیں ترلے ڈال لیتا ہوں کہ یار خدا کے لیے اپنی 60 سال کی زندگی کا کوئی وزڈم کی ایک چیز. بلے شاہ کا وہ جملہ تھا کہ بلے شاہ سی مرنا نہ ہی گور. اب تو آسان بڑا ہو گیا زندہ رہنا، بعد مرنے کے بعد کچھ کر جو ہے وجہ زندہ ہو جاؤ گے. قدرت کا نظام ایسا ہے کہ آپ کا علم زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں. سقراط جیسا بندہ زہر کا پیالہ پیتے مسکراتا ہے. کو پوچھ لیتا ہے کہ سقراط تم مرنے لگے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مرنے لگا ہوں، میرے افکار نہیں مریں گے، میری سوچ نہیں مرے گی، میرا نظریہ نہیں مرے گا. تو حضور ایک تو پوری کمپین کی ضرورت ہے، پوری کمپین کی ضرورت ہے، پورے میڈیا میں اور ہر جگہ پہ کمپین کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسی کمپین ڈیزائن کر کے ہر جگہ پہ چلا دیں کہ ہر بندہ اپنے وزڈم کو شیئر کرے. 2 قومیں دنیا میں ایسی ہیں غالباً ملیشیا اور کوریا، جہاں پہ ڈیزائن ایسا کیا گیا کہ اپنی یوتھ کو اور اپنے بچوں کو دوسرے ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا گیا تاکہ یہ سیکھ کے آئیں اور واپس آ جائیں. حضور یہ ملک نہ میاں نواز شریف کا ہے نہ عمران خان کا ہے، یہ اللہ کے کرم سے ملک ہے. پہلے تو یہ مان لیجئے گا. میرا ذاتی خیال ہے، میں اس ملک کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ شاید یہ نیچر ڈیزائن میں ایسے ہے کہ آپ ہیں، آنے والے دنوں میں آپ ہی کا وزڈم میرے ملک کے لیے انشاءاللہ استعمال ہوگا. وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ دور نہیں ہے. اب یہ کوریڈور اور سی پیک بننے کی دیر ہے، آپ مجھے پاکستان میں ملا کریں گے انشاءاللہ. بڑی مہربانی سر، بڑا اچھا سوال ہے سر. اچھا سر گزارش یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی لیڈ کرنے والے سسٹم کو لے کے چلنے والے لے کے چلتے ہیں، وہ کچھ پالیسیز پہ کام کرتے ہیں. المیہ یہ میرے ملک کا کہ میرے ملک کی پالیسیز میں ترجیح اول پہ ہے ہی نہیں ایجوکیشن. میرے ملک میں ایجوکیشن جون سی ہے وہ اتنی لیسر پریورٹی پہ ہے، وہ اتنی ڈاؤن پہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے نچلے درجے پہ ترجیح پہ رکھتے ہوئے اگر یہ نتیجہ بھی نکل رہا ہے کہ ہم لوگ پڑھ کے یہاں پہنچ رہے ہیں، بہت بڑا نتیجہ ہے. یعنی اب کہہ لیجئے کہ کھنڈی تلوار سے ہم جنگیں جیت رہے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور ہمارے ہی بے شمار بچے جو ان سے وہ دنیا میں جا کے اسی سسٹم سے پڑے ہوئے پھر بڑے بڑے کام کر کے دکھاتے تو یقین نہیں آتا کہ ٹاٹوں سے پڑے ہوئے کہاں کہاں پہنچ گئے. اور کہاں کہاں کے غریب بچے، میں ایسے ایسے بچوں کو، ایسے ایسے لوگوں کو ملا ہوں جن کا آغاز بکری چرانے سے ہوا ہے. کسی کا آغاز اسکول جون سا تھا وہ درخت کا نام تھا، اس کے نیچے بیٹھ کے پڑھا جاتا تھا. کسی کا اسکول کا نام چند ٹاٹوں کی تعداد کا نام اسکول تھا. کسی کے اسکول کی جون سے تعداد جون سے ٹیچروں کی ایک تھی اور وہ سارے مضامین پڑھایا کرتے تھے. تو اس کے باوجود کہ اتنے کم وسائل اور پھر یہ نتائج بھی مل رہے ہیں، یہ بذات خود بہت بڑی کامیابی قوم کی ہے، سسٹم کی نہیں ہے. یہ قوم کی کامیابی ہے کہ قوم اتنی ذہین اور قابلیت رکھنے والی ہے. لیکن آئندہ دنوں میں اللہ کرے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ ہمیں سر مل جائے جس کی ترجیح میں پل میٹرو سے زیادہ تعلیم ہو. جب ہوگی پھر ہوگا کیا؟ اس کے بعد کیا ہوگا سر؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ انہی پلوں پہ چلنے والوں کی ترتیب بدل جائے گی. ہوگا یہ کہ پل پہ چلنے والا اگر تہذیب یافتہ نہیں ہے تو پل پہ چلنے کا حق اس کا بنتا نہیں ہے. تو قوموں کی تہذیب کے بعد پلوں کی باری شاید آتی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک بہت سا کام ایسا کر چکے ہیں، ٹرسٹ شیک کروا چکے ہیں، ووٹ دے دے کے تھک چکے ہیں، گاڑیاں تروا چکے ہیں، فوٹو کھچوا کے سیاستدانوں کے ساتھ تھک چکے ہیں. ہر کام ہم نے کر دیا، ہر عمرے میں جا کے سیلفی ہم نے کھچوا کے دیکھ لی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ. نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ نہیں بدلا. حضور اللہ کرے ہمیں پھر کوئی جناح مل جائے،
اللہ کرے ہمیں پھر محمد علی جناح کا انتظار ہے. یہ اللہ کے کرم کی نشانی ہوتی ہے کہ ملک کو عبدالستار عیدی ملتا ہے. یہ اللہ کے کرم کی نشانی ہوتی ہے حکیم سعید مل جاتا ہے. یہ اللہ کے کرم کی نشانی ہوتی ہے کہ جناح جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور قومیں بنا جاتے ہیں. حضور آئندہ دنوں میں اللہ نے کرم کیا. مجھے کوئی سرا نہیں, اس کے کرم کے علاوہ میرے پاس میری بے بسی, آپ کی بے بسی یہ ہے کہ ہمارے پاس دعا التجا کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ایسی امامت دے دے. آپ نے امریکہ کی بات کی تو یہ میں بات ضرور کوٹ کروں گا کہ 96 میں امریکہ میں ایک اسکول میں ایتھکس اینڈ لا پڑھانے والا ایک ٹیچر کافی پیتے ہوئے بچوں کو ایک بات کہتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاؤں گا. پوری کلاس ہنسنے لگ پڑتی ہے, پوری کلاس ہنسنے لگ پڑتی ہے. وہ سارے کہتے ہیں سر آپ بلیک حبشی تو نہیں بنتے. وہ اسکول ٹیچر امریکہ کا 2 بار پریزیڈنٹ بن چکے آج, باراک اوباما. حضور جس دن میرے ملک کا ٹیچر پرائم منسٹر بنے گا اس دن ملک ترقی کرے گا. یہاں تو آپ سر کچھ خاندانوں سے جانے نہیں چھڑا سکے, ہم اپنا خون انہیں کو دیتے جا رہے ہیں. تو یقین کیجئے کوئی غریب کا بچہ ہی اٹھ کے ملک کی تقدیر بدلے گا, غریب کی تقدیر بدلے گا جس کو غربت کا پتہ ہوگا. یہاں تو ہاتھ ملانے کے بعد بڑے بڑے صدور اور بڑے بڑے پرائم منسٹر اس کے بعد کتنے ڈٹولوں سے ہاتھ دھولتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. ہم ہاتھ کٹوا لیں اس کے بعد کہ ہمیں پتہ ہو ہمیں ہاتھ ملانے کا کتنا چاہ ہے اور اگلے کو ہاتھ چرانے کا کتنا چاہ ہے. آپ کیا میں یہاں پر کہوں. بہت مہربانی, بہت اچھا سوال ہے. میں کہہ لوں اس سوال کے بارے میں ہمیشہ یہی رائے میں کرتا ہوں, اظہار کرتا ہوں کہ میری کوئی ایسی مجلس نہیں ہے یہ والا سوال نہ پوچھا جائے. یہ سوال تو سمجھ لیں میرے ساتھ جڑ گیا اور اس کی شاید وجہ بھی میری پہلی ویڈیو وائرل اسی کے جواب میں ہو گئی تھی. اللہ کی شان. حضور گزارش اس طرح, یہ یوتھ کا پیور سوال ہے. یہ سوال ہے 15 سال سے لے کے 35-40 سال کی عمر والا سوال ہے, 45 تک کا سوال. اس کے بعد یہ سوال بھی نہیں ہوتا, اس کے بعد پھر جو ہے وہ ترتیب بدل جاتی ہے سوالوں کی. لیکن ایک بڑی خاص بات بتا دوں, یہ دنیا کا واحد سوال ہے, اس پہ بھی ریسرچ ہے کہ دنیا کے وہ کون سے سوال ہیں جو ہمیں اشرف المخلوقات بناتے ہیں. یہ سوال اس ترتیب میں پہلے نمبر پہ ہے کہ دنیا کی واحد مخلوق انسان ہے جو یہ سوچتی ہے میں آیا کیوں, میں نے جانا کہاں ہے, میری منزل کیا ہے, اگر مجھے بھیجا گیا تو واپس کیوں بلایا جاتا ہے, اگر میرے آنا لازم تھا تو آنے کا جواز بھی لازم ہوگا. یہ پڑی ہوئی پانی کی عام سی بوتل بھی کسی مقصد کے لیے رکھی گئی ہے. اس پوری کائنات میں ایک زمین ہے, کھربا سیارے, کھربا کہکشائیں, اس کے اندر ایک زمین, ایک سولر سسٹم میں ایک یونٹ, اتنے ممالک میں ایک میں, آخر کیوں؟ یہ سوال ایک سنجیدہ انسان کا سوال ہے. حضور ہوتا کیا ہے, پہلی شرط میں بتاؤں, یہ سوال اگر سچا ہے قدرت اس کا جواب دے دیتی ہے. پہلا جواب تو یہ ہے یہ سوال سچا ہے. میرے استاد سے کسی نے پوچھا خود کو کیسے جانا جا سکتا ہے, آپ نے کہا 1 ہفتے بعد جواب دوں گا. 1 ہفتے بعد وہی شخص آیا تو آپ نے کہا تمہارا کوئی سوال تھا, اس نے کہا جی میں سوال بھول چکا ہوں. آپ نے کہا جس سوال کو 1 ہفتے تم نہیں سنبھال سکے قدرت اس کا جواب کہاں سے دے گی. سوال تو سر تا پا بننے کا نام ہے, سر سے پیر تک بننے کا نام سوال ہوتا ہے. سوال سچا ہو تو پھر آپ کی تہجدیں بھی اسی لیے لگنے لگ پڑتی ہیں, پھر آنسو بھی اسی لیے گرتے ہیں, پھر آپ اسی کی تلاش میں سرگردہ ہو جاتے ہیں. وہی کیا نام ہے تاریخ کے بڑے استاد جلال الدین رومی کا وہ جملہ کہ جب استاد ملا تو قدموں میں گر گئے, کہنے لگے میں نے 3 سال آپ کی تلاش کی ہے, کیونکہ پورا واقعہ کتابیں پھینکنے کا اور اس کے بعد شمس تبریز کا چلا جانا, 3 سال میں نے آپ کی تلاش کی ہے. تو شمس تبریز نے دنیا کو ایک ایسا اسلوب اور ایک ایسا وزڈم دے دیا جو آج تک رقم ہے. فرمانے لگے تمہارے 3 سال کو میں کیا کہوں, تیری تلاش میں نے 30 سال کی ہے. یعنی تیری تلاش سے تو میں کب سے انتظار کر رہا تھا. کیونکہ سوال سچا ہونے کا مطلب یہ آپ نے نوک کرنا شروع کر دیا, آپ نے دستک دے دی قدرت کے اس نظام میں. ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے گا کہ جہاں اتنی عرضیاں آ رہی ہیں, وہ سعودیہ بیٹھا ہے, وہ کہہ رہا ہے اللہ میاں میں واپس چلا جاؤں, پہلا خط ہے دعا, اور دوسرا خط ادھر بیٹھے کا آیا یا اللہ میرا کام لگ جائے میں چلا جاؤں. اچھا تیسرا خط آ گیا ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے بچہ ہو جائے. چوتھا خط آ گیا ہے کہ میرے مالک میری تنخواہ تھوڑی ود ہو جائے. 5واں خط آ گیا اینج ہو جائے. اسی میں کہیں میرے بھائی آپ کا خط آئے گا, اے میرے مالک تخلیق تو نے کی ہے, تخلیق کا مقصد بھی بتا دے. تو ذرا مجھے بتائیے گا کیا یہ سوال وہاں پر کلیپنگ کے لائق نہیں ہوگا, تعریف کے لائق نہیں ہوگا کہ میرے بندے نے آج پوچھ ہی لیا ہے کہ میرے مالک مجھے بنایا کیوں ہے. تو یقیناً نیچر اس کا جواب دینے لگ پڑتی ہے. یاد رکھیے گا نیچر احساس کی زبان میں بولتی ہے.
نیچر اشارے دے دیتی ہے, نیچر وہ رستے آسان کر دیتی ہے, نیچر اس طرح کے لوگ ملوا دیتی ہے, نیچر آپ کے لیے کیا کرتی ہے, ٹائم اینڈ سپیس سے کام میں آؤٹ کر دیتی ہے, نیچر آپ کو ایسے اومنس دیتی ہے اور اشارے اور بہانے بنا کے بتاتی ہے کہ تم اس دنیا میں جو نظر آ رہے ہو, تمہیں میں نے اس کام کے لیے, اس اسائنمنٹ کے لیے پیدا کیا تھا, اور اس اسائنمنٹ کو پورے کیے بغیر. اس جملے کے ساتھ اسی سوال کو آخری سمجھتے ہوئے اجازت چاہوں گا اور بات ختم کروں گا کہ بندہ مرنے لگتا ہے تو ایک تصوراتی بات ہے, 3 شخص آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلا کہتا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں تم میرے مجرم ہو, دوسرا کہتا ہے جی تم بھی میرے مجرم ہو, تیسرا کہتا ہے تم میرے مجرم ہو. وہ کہتا ہے تم کون ہو, میں تمہیں نہیں جانتا. پہلا کہتا ہے میں وہ وقت تھا جو اللہ نے تمہیں دیا تھا, تم نے میرے ساتھ زیادتی بڑی کی. دوسرا کہتا ہے جی میں وہ ریسورسز, وہ آسانیاں تھیں جو میں نے تمہیں مالک کی طرف سے میں آیا تھا ملے تھے. اور تیسرا کہتا ہے میں وہ انرجی تھی, وہ توانائی تھی جو میں نے, قدرت نے کہا کہ میں نے تم میں ڈالی تھی. تو یہ 3 چیزیں جو میں نے بھیجی تھیں, اس مقصد کے لیے بھیجی تھی, تم ان کا بہترین استعمال کر کے رب کی بارگاہ میں پیش ہو سکو. بہت بہت شکریہ آپ کا جی, بڑی نوازش آپ. تھینک یو.